انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ میں ہوں، یہ میرا کل ہے، اور یہاں حسن، تکبر، عہدے، پیسے، چودراہٹ اور وزارت کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے ہی دوست اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ کبھی وقت نکال کر آپ چکر لگائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ کل تک ہماری محفلوں کی زینت تھے، آج قبروں کی زینت بن چکے ہیں۔ وقت کے بادشاہ، وزیر اعظم، کمانڈر، عالم، اسکالر، میدان جنگ کے ہیرو، جوان، بوڑھے اور بچے خاموشی کے ساتھ اس میدان میں موجود ہیں۔ زندگی میں ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں سوائے اس دن کے، کیونکہ ہم نے زندگی میں یہی سوچ بنائی ہوئی ہے کہ بچپن میں صرف اور صرف پڑھائی کرنی ہے، ہمسائے اور دوستوں کے بچوں سے زیادہ گریڈز لانے ہیں۔ چند سالوں بعد جب یہ ریس ختم ہوتی ہے تو پھر نوکری کی تلاش میں اور پیسے کی تلاش میں ساری عمر گزار دی جاتی ہے، اور زندگی کے آخری حصے یعنی بڑھاپے میں عبادت اور ریاضت کی جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ قبرستان ایسے کروڑوں نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ بہلول دانا کا مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت چوراہے پہ کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت جی کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا بنا؟ رو کے فرماتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہیں لیکن اس کے بندے راضی نہیں ہو رہے۔ چند دن بعد بہلول دانا کو قبرستان میں دیکھا جاتا ہے، وہاں پر بھی رو رہے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر کیا بنا؟ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بندے راضی ہیں لیکن اللہ راضی نہیں۔ اپنے ذہن میں اس بات کو ضرور بٹھا لیں کہ ایک نہ ایک دن یہاں ضرور آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس طرح اپنے برائٹ فیوچر کے لیے، اپنے بہترین مستقبل کے لیے ساری عمر تگ و دو کرتے ہیں، تو کچھ دیر، کچھ گھنٹے اس دن کے لیے بھی تیاری کر لیں، جس کے لیے قبر روزانہ انسان کو آوازیں لگاتی ہے کہ جہاں آنا ہے تو روشنی ساتھ لانا، یہاں گرمی ہے ٹھنڈک خود لانا، یہاں بچھو ہیں، یہاں سانپ ہیں، اپنی حفاظت خود کرنا۔